اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 65۔ اے کتاب والو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، ابراہیم کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ یہ تو ان کے بعد ہی اتاری گئی؟ کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ او پیپل آف دا اسکرپچر، why do you argue about Abraham while the Torah and the Gospel were not revealed until after him? Will you not reason؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ جب نجران کے عیسائی کرسچنز اسکالرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہودیوں کو جب معلوم ہوا تو ان کے بھی علماء آئے، ان کے بھی اسکالرس آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہو رہی تھی تو کرسچنز کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور یہودی کیا بول رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ جھگڑا کس بات کا۔ اب دیکھیے اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بحث ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، وہ کیوں ہو رہا تھا؟ حق کو نہ ماننے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو اسٹیٹس دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہیں ملا۔ قرآن میں 2 ہی لوگوں کو ماڈل کہا گیا ہے ہماری لائف کے لیے، 2 لوگوں کے لیے جو ماڈل کہا گیا، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلا لیسن کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے بھی، جیوز کے بھی، کرسچنز کے بھی، اور مشرکین جو مکے کے کافر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، یہ سارے لوگ ان کو اپنا لیڈر، پیشوا، امام مانتے تھے۔ مکے کے کافر بھی بولتے تھے کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کتنا بڑا مقام دے سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کو کہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ ہر آدمی ان سے جڑنے کے لیے کوشش کرے، اپنے آپ کو ان سے ملائے، نمبر 1۔ دوسرا اس میں لیسن کیا ہے؟ تعصب اور بایس انسان جو ہے نا، قومی جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہماری قوم، میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروپ، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ عیسائیوں نے اور مشرکین نے یا یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ سارے نبی ہمارے خاندان میں آئے، یہ اسماعیل کے خاندان سے کیسے آ گیا؟
یہودیوں میں پیدا ہونا تھا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو چونکہ ہمارے خاندان کا، ہماری فیملی کا، ہمارے گروپ کا، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ گویا کہ وہ بات کو نہیں دیکھتے کہ بات سچی ہے یا غلط ہے، بلکہ گروپوں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ہم بھی اسی طرح بٹے ہوئے نا، ارے وہ بریلی ہے، وہ کیا بولے گا، وہ تو پہلے ہی سے گمراہ ہے، اور وہ تو تبلیغی جماعت والا ہے، وہ بھی گمراہ ہے، یہ جماعت اسلامی یہ بھی گمراہ، وہ اہل حدیث وہ بھی گمراہ، سب گمراہ ہیں، حق پر کون ہے؟ کس کی بات سنیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ گروپ بندیوں میں نہ رہو، بلکہ تمہارا فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کوئی بھی ہو، جماعت اسلامی کا بول رہا ہو، اہل حدیث کا بول رہا ہو، تم دو کو بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ اب انہیں کیا کہتے تھے کہ نہیں تم چونکہ اسماعیل کی اولاد سے ہو اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، جبکہ اسی میں سے جو حق پرست لوگ تھے انہوں نے آ کے مانا۔ عبداللہ ابن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، وہ 2-3 کوشچن لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، فوراً وہیں پر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے بولے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے کمرے میں چھپا دیجئے اور یہودیوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلائیے، بلا کے ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے؟ تو پھر پوچھئے گا، وہ لوگ کہیں گے کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، پھر پوچھئے گا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو اگر کہہ دیں گے ہاں تو میں اندر سے آ کر کے گواہی دوں گا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ کیسا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا کہ ماذا تقولون فی عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو کہا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارے لیڈر کے بیٹے، عالمنا وابن عالمنا، ہمارے عالم ہیں اور عالم کے بیٹے بھی ہیں۔ اس کے بعد ان کو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ مسلمان ہو گئے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں وہ نکلے اور نکلتے ہی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، سب کہنے معلوم کیا کہنے لگے؟ پہلے کیا کہا تھا؟ سیدنا وابن سیدنا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے کیا کہنے لگے؟ شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے خراب آدمی کی اولاد ہے یہ۔ جاہلنا وابن جاہلنا، یہ ہمارے میں سب سے بڑا جاہل اور جاہل کی اولاد ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ باعث تعصب، جیسے آج دیکھ رہے ہیں نا ہندوستان میں، آپ دیکھیے کیا ہو رہا، اور ان کو چھوڑیے اپنے میں دیکھیے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے اب تو پٹ پٹا کے تھوڑا آ رہے ہیں، پہلے تو ہماری مسجد میں نہیں آنا، سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا، پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ ابھی بھی یہاں ایک لڑکا ہے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اب بعد میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں اچھا سب لوگ جوڑتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سب اپنے طرف جوڑتے ہیں۔ اب بریلوی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے، جماعت اسلامی کہتی ہے ہمارے۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم ہمارے ہو تب تمہارا بیڑا پار لگے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم گروپوں میں بٹنے کے بجائے ایک ہو کر کے ان کی طرح بننے کی کوشش کرو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنے تب تمہارا کام بنے گا، خالی تعلق جوڑنے سے نہیں ہوگا۔ مین پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے کیا؟ نہیں تھے نا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ان کے بعد میں آئی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ جیسا انہوں نے کیا اور جو کہا ویسا کر کے ویسا بول کے دکھاؤ، تب تم اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگے، تمہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ نہیں تو خالی یہ بول دینے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے امت جہنم میں کیسے جائے گی، بولتے ہیں نا بیوقوف لوگ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی کس لیے؟ اور قرآن میں جو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم نہیں مانے تو دنیا میں بھی تم کو سزا دوں گا، آخرت میں، یہ کس لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔